مجھے پتہ ہے میری امی نے کہا جب یہ اتنا بڑا ڈبہ گھر میں آئے گا تو ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا میرے عزیزوں، دوسری بچی کو دیکھا، کسی نے کپڑے، کسی نے چوڑیاں بنا دی، آخری بینچ کے اوپر بچی بیٹھی تھی، مس نے اسے بلایا، بیٹی آپ بھی ادھر آئیے، آپ نے کیا بنایا، کیا لکھا؟ پتہ ہے اور لوگوں سلام علی والوں کلیجے پر ذرا ہاتھ رکھنا، اس بچی نے اللہ غنی ڈرائنگ کر کے ایک رحل بنائی اور قرآن پاک کا نقشہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مس نے صبح دوپٹہ سر پہ رکھا، آنسوں کے ساتھ رونے لگی، کہا بیٹی عمر تیری 5 سال کی، یہ تُو نے کیا بنایا؟ اب کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میسی جی جب میری اماں مجھے صبح صبح اٹھاتی ہے تو میرے سرانے اس ریل پر قرآن رکھ کے یوں پڑھ کے مجھے سناتی ہے، اور جب رات کو سلاتی ہے تو کبھی سورہ واقعہ، کبھی علم نشرح، کبھی الحمدللہ، کبھی آیت الکرسی پڑھ کر مجھے گود میں لوری دے دے کے پھوکے مار مار کے مجھے سلاتی ہے۔ میں نے ایک دن امی سے پوچھا، امی روزانہ تو مجھے اٹھاتے ہوئے پڑھتی ہے، امی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ مسی پتہ میری امی نے کیا کہا کہ بیٹی اس کو پڑھنا، جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ کی قسم میرے گھر میں سکون آنے لگ گیا ہے۔ پورے کمرے میرے عزیزوں پیر جی کے مدرسے کے بھرے ہوئے، عبدالحنان کو سننے کے لیے آئیو، مجھے میری بچیوں بتاؤ جس قرآن کے سائے میں تمہیں 25 سال پہلے پیا کے لائے تھے، اس قرآن کو تم نے 25 سال کے اندر کتنی مرتبہ ختم کیا ہے؟ آئے گی گھروں میں نحوست، اللہ کی قسم بگاڑ آئے گا، تم خدا کے قرآن سے منہ موڑو گے، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے کو چھوڑ جائیں گی۔ یہ آج میرے عزیزو ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، اللہ اکبر۔ پیر جی بھی پریشان ہے، سارے مدرسے کے مدیر پریشان ہے، آج ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، مدرسے سے باہر نکلنے کی دیر ہے، خدا کی قسم شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کہاں چلا گیا وہ دور میرے عزیزو؟ بچی بچی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، بچے بچے کے سر پہ ٹوپی ہوا کرتی تھی، کہاں چلے گئے وہ دور جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابا پہ دادے کی تسمیاں لے کے پھرا کرتے تھے؟ یہ بھی کہہ دو حکومت نے بیڑا غرق کیا، ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ ہم تو اللہ کی قسم تمہارے بچے کو تہجد بھی مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، 5 نمازوں کی پابندیاں کراتے ہیں، بچیاں تہجد کے وقت اٹھتی ہیں، لیکن کیا کریں جب 15 دن کے بعد چھٹی کے لیے 1 دن کے لیے گھر گزارتے ہیں، ساری محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ امی کو دیکھو تہجد تو دور کی بات ہے، اس نے 5 نمازوں میں سے 1 نماز نہیں پڑھی، ابا بے نمازی، دادا بے نمازی، نانا بے نمازی، دادی نانی بے نمازی، بہن بھائی بے نمازی، بھابی بے نمازی، بھتیجا بھانجا بے نمازی۔ یہ ننا سا پھول اللہ کی قسم مدرسے کے گلشن کے اندر کھل کے گیا، تمہارے گلشن کے اندر اس نے 1 رات گزاری، اس کی ساری کھلاڑ اجڑ گئی ہے۔ استاد جی نے اس کے کان کھینچے، ذرا 2-4 اس کو ماریں، یہ 2 دن گھر میں رہ کے آئے، اس سے پوچھو اس نے 1 دفعہ قرآن کھولا؟ اس نے اس کمرے میں مدرسے میں دیکھا، اس کمرے میں مدرسے میں دیکھا، کوئی ادھر قرآن کھول کے بیٹھا، کوئی ادھر قرآن کھول کے بیٹھا ہے، استاد کے پاس کیا ٹانگے دبانے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن ہائے اس کی بد نصیبی، جب اپنے گھر گیا تو ماں کے ہاتھ میں موبائل، بہن کے ہاتھ میں موبائل، بھائی کے ہاتھ میں موبائل، ابا کے ہاتھ میں موبائل۔ اللہ کی قسم اس موبائل کی نحوست نے، اس ننگے سر نے دوپٹے کے، اللہ اکبر، سارے کی ساری گھر کی نحوستوں کو اجاڑ، ساری کی ساری گھر کی خیروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ جو قرآن کی رحمتیں، جو قرآن کی بہاریں، کہ 15 دن مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا، 15 دن یہ مدرسے میں قرآن پڑھ کے آئی تھی، جب گھر کے ماحول کا بیڑا غرق دیکھا، قرآن ناراض ہو کے تیرے میرے گھر سے نکل گیا ہے۔ کوئی چنے لا کے دے گا پھوک مار دو، میرے عزیزوں کو کوئی چیز لا کے دے گا پھوک مار دو۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں کہ اولاد ذرا نکمیاں مان جائے، اولاد نکمیاں مان جائے۔ ایک وظیفہ تمہیں آج دے کے جا رہا ہوں، ایک تعویذ دے کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اسے سوال لینا، یہ تعویذ خدا کی قسم کارآمد ہے، قبر میں بھی سکون کی نیند سونے دے گا، قبر کے اندر بھی سکون کی نیند سونے دے گا، گھر کے بستر پر بھی سکون سے نیند آئے گی۔ ایک وظیفہ لے لو، مرد حضرات بھی لے لیں، عورتیں بھی لے لیں، ایک میرے عزیزوں تعویذ لے لو، پلے باندھ لو
لو، اسے گلے میں لٹکانے کی ضرورت کوئی نہیں، اسے بازو پہ باندھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ مرد حضرات اپنے گھر میں حلال کی کمائی لے کے آئیں اور عورتیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور باورچی خانے میں جائیں، آٹا روٹی کرتے وقت سر پر دوپٹہ رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم حلال کی کمائی گھر میں آئے گی اور نمازی ہاتھوں سے پک کر تیرے میرے پیٹ میں جائے گا۔ بیٹی کھائے گی رابعہ بصریہ نظر آئے گی، بیٹا کھائے گا عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ پچھلے مہینے 11-12 تاریخ کی بات ہے، اللہ اکبر، ملک شام کے اندر میرے عزیزوں، میں میری گھر والی دونوں بیٹھے تھے، کھانا چل رہا تھا اور کھانا کھلانے والی وہاں تو آپ کو پتا مغرب، پوری دنیا مغرب پہ بسی پڑی ہے صحابہ کا شہر، انبیاء کی سرزمین، 1 لاکھ اللہ کا ولی، 1,20,000 خدا کا ولی بغداد میں سو رہا۔ شام عراق میں جانا ہوا، اللہ، ایک لڑکی میرے عزیزوں کھانا کھلا رہی تھی، میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا اوپر بکسے میں سے چادر لے کے آ۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نوا کٹا نہ کھول، نوا ڈرامہ نہ کر، یہاں جنسیاں بہت ہیں۔ اور میں نے کہا تو چادر تو لا اوپر سے، وہ چادر لے گئی اوپر سے، ڈری اور اللہ کے واسطے تو اوپر چل تو اپنی تو خطیب وہاں کا یہاں کا کوئی نہیں۔ میں نے کہا خیر، میں نے اس بچی کو بلایا، وہ سمجھی کوئی کھانے اور جو ڈشیں وہاں کی پھکے پھکے سال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے سے پوچھا، اس نے کہا کچھ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جی اہلا سہلا، میں کہا الحمدللہ۔ میں نام پوچھا، میں نے کہا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہ نسرین۔ میں نے کہا میں تجھے کوئی ہدیہ دوں؟ انہوں نے کہا کیا دے گا؟ بہت غربت ہے ملک شام میں، اللہ جو داعش کے حملوں سے بڑا غرق ہوا نا، وہ جگہ دیکھی ہم نے، اللہ اکبر، جہاں وہ بچہ شامی رو رہا تھا جس کے ماں باپ مارے تھے اور کہہ رہے تھے میں تمہاری شکایت اللہ سے جا کے، 15 لاکھ آدمی اس بستی میں شہید ہوا، 15 لاکھ اجڑا پڑا، جیسے گورنمنٹ بلڈوزر نہیں پھیر دیتی نجائز تجاوزات پر، پورا شام ہے۔ کرنسی بہت گری ہوئی، 7 روٹیاں حکومت کی طرف سے ملتی ہیں پورے 24 گھنٹے میں ہر گھرانے کو، صرف روٹی بہت، لیکن اللہ اکبر، بادب لوگ، اتنے بچے کے ہاتھ میں تسبیح، پتہ ہی نماز پڑھتے نہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں، لیکن سر ان کا ننگا کوئی نہیں۔ میرے اللہ، اس بچی کو میں نے قریب کیا، میری بیٹی ذرا، میں کہا تجھے ہدیہ دوں؟ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے دوپٹہ کھولا، اس نے جلدی سے سر نیچے کیا، میں نے یوں کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دی سر اور میں نے لپیٹ دی۔ اس نے یہ میری انگلی اور یہ ہاتھ پکڑا، اتنے بوسے دیے، اتنا چوما کہ اوپر کا حصہ اس کے آنسوں سے گیلا ہو گیا۔ پتہ ہے عربی کے اندر کیا کہہ کے گئی؟ کہنے لگی تم فرشتے تو نہیں ہو، کس دیس میں آ کے تم نے چادریں اڑائیں؟ یہاں تو روزانہ رات کو کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، وہ چادر ہاتھ میں لے کے کہنے لگی اس کا تقدس کو پامال نہ کرنا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، دوپٹہ کیا ہمارے کپڑے اتر گئے، اپنے دیس کے اندر جا کے کہہ دینا اسی کے اندر اللہ اکبر، اللہ نے عزت کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ساری پیچھے بیٹھی ہیں جو پوپو بن کے برقع پہن کے آئی ہیں، گھر کے اندر جا کے بتاؤ تمہارا سینہ کیوں کھل جاتا ہے، تمہارے پیچھے سے چادر کیوں ہٹ جاتی ہے، تمہارا گلا کیوں کھل جاتا ہے؟ اللہ، یہی بیٹھی ہے جو آج اللہ کا قرآن سن کے رو رہی ہے، پتہ نہیں 10 کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں گے، 15 کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں گے۔ ڈھکی چھپی بات کروں گا، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میں بے حیا آدمی ہوں، میرے بچے بیٹھے ہیں، میں غیرت والے گھرانے سے غیرت والا ہوں، لیکن میری بچیوں اپنی پرسنل چیزیں، اپنے اندر کا سامان، اللہ اکبر، اپنے اندر کی پرائیویٹ چیزیں خود نہ لایا کرو اللہ کے واسطے، اس میں اپنے شوہر کو زحمت دو، شوہر کو زحمت دو۔ اللہ اکبر، کہتی ہے تمہیں تو سودا لانا نہیں آتا، خدا پاک کی قسم سودا تو لانا آتا ہے لیکن عزت کو گوانا نہیں آتا، تمہیں سودا بھی لانا نہیں آتا، عزت کو اجاڑنا بھی آتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا میری بچی، جس دکان کے اوپر تو اپنا پرائیویٹ سامان لینے کے لیے گئی، اس دکان کے نوجوان سے پوچھ، وہ صبح 200 روپے دے کے شیو کروا کے آیا، اپنے بالوں کا سٹائل بنا کے آیا، صبح اللہ اکبر اپنا فشل کرا کے آیا، صبح اپنے ہونٹوں کو لال کر کے آیا، صبح میرے عزیزوں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر وہ انگوٹھیاں پہن کے آئے جس کے اوپر دل کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ تیری دکان پر 15 سال کی بچی سے، ماں کے سامنے 18 سال کی بچی سے، اس کی ماں کے سامنے پوچھے گا اپنی آپ کا سائز کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے تیرا جنازہ نکلے نہ نکلے لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کون ہے میرے عزیزوں بھائی؟
بھائی سمجھتا ہے، کون ہے بھائی بہن سمجھتی ہے. خدا کے واسطے میری بچیوں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو. اللہ اکبر. عزت بازار میں چکر لگانے سے نہیں، عزت خدا کی قسم پردہ بچانے میں اللہ نے رکھی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ کون آیا تھا دروازے پر؟ فلانے مکان سے 6 کھجوریں اور 1 دودھ کا پیالہ آیا تھا. عائشہ کھا لیتی. اللہ کے نبی مہلتی نہ ملی. کیا کیا؟ کہ 3 کھجوریں اپنے لیے، 3 کھجوریں آپ کے لیے، آدھا دودھ کا پیالہ اپنے لیے، آدھا دودھ کا پیالہ میں نے آپ کے لیے رکھ دیا. اللہ کے پیغمبر نے عائشہ کو تو نہیں کھایا ہوگا؟ وہ نہیں اللہ کے نبی، ختم ہو گیا. نہیں اللہ کے نبی. کیا ہوا؟ کملی والے کھجور کا دانہ ہاتھ میں تھا، اٹھاتی رکھتی. اتنے میں ایک عورت میرے گھر میں آئی، 2 بچیاں اس کے پاس کھڑی تھی. اللہ کے پاک نبی، بچیاں بھی رو رہی تھی، عورت رو رہی تھی. اس نے میرے کان میں کہا عائشہ میری بچیاں 3 دن کی بھوکی ہیں، تیرے پاس ہیں تو انکار نہ کرنا. کملی والے تیرے پیٹ پہ کبھی مجھے بڑا پتھر نظر آیا، لیکن رحمت والے نبی میں نے 3 کھجوریں اٹھائی، ایک اس بچی کو دے دی، ایک ادھر والی بچی کو دے دی. اب ماں بچی کی کھجوروں کو دیکھ رہی تھی، اس کے یہاں سے راڑ ٹپکنے لگی. میں سمجھی بچوں سے زیادہ ماں زیادہ بھوکی ہے. میں اپنے حصے کی کھجور اٹھا کے لائی. کملی والے وہ میں نے کھجور لا کے اس کی ماں کو دے دی. پاک پیغمبر فرمائے پھر ہنسے، عائشہ پھر اس عورت نے بھی کھجور کھائی ہوگی. 2 روٹیاں تھی، آدھا کلو گھی تھا، 1 کھجور عائشہ پھر اس میں کھا لی ہوگی. اللہ اکبر. رحمت والے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کملی والے منہ اور اس کے ہاتھ کے درمیان تھی اور یوں کر کے منہ میں ڈالنے لگی. وہ بچیوں نے اپنی کھجوریں گٹلی سمیت اندر کر لی اور ماں کی کھجور کی طرف جھپاٹا مار دیا. اماں بھی اماں تھی، اس لیے تو کہتے ہیں ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں. اماں تو اماں تھی. اماں جان نے یوں کھجور کو چیرا، گٹلی باہر نکالی، آدھی سے دے دی، آدھی سے دے دی. پھر نبی کی آنکھیں یہاں سے برسنے لگی. عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا. اماں بھی رو کے کہنے لگی کملی والے کچھ نہیں کھایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ آ. رحمت والے نبی جی عائشہ ادھر گئی ہے، ادھر گئی. کملی والے ادھر گئی. فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، واہ بلال تیرے قدموں کے تیرے کیا کہنے. اللہ اکبر. جی حاجی صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری ہوئی بابو صغیر قبرستان میں. اعزازی طور پہ پاکستان سے علماء اکرام آئے، ان کے لیے بلال کی قبر کا دروازہ کھول دیا گیا. اللہ اکبر. میں تو اندر جا کے بلال کی قبر کے ساتھ چپٹ گیا. میں نے کہا بلال تیرا کیا عالم ہوگا جب رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہوتے ہوں گے. بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تیری زبان سے نکلتا ہوگا. آمنہ کے لال کا ہنستا چمکتا چہرہ تیرے سامنے آ جاتا ہوگا. کیا عالم ہوگا بلال تیرا. بلال جلدی آ جاؤ. بلال جی اللہ کے نبی. بلال عائشہ کہہ رہی ہے دن کے اندر یہاں گئی، وہ مکان کا اشارہ کر رہی ہے. بلال جلدی چلا جا، دروازے کی کنڈی بجا دے، اسے جا کے کہہ دے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بچیوں کا پیٹ بھرنے والی، چل جا کے حجرے میں دیکھ لے پیغمبر عائشہ کے بیڑے میں بیٹھ کے دامن پھیلا کے رو رو کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. اپنے گھروں کے اندر یہ زندگی عام کرو خدا کے واسطے. اپنے نبی کے تذکرے سناؤ اپنے گھر کے اندر. یہ چھوڑ دو پاپو جی ارتغل کے ڈرامے. میری ماں تم نے ستیہ ناش کر دیا اپنی اولاد کا. بچے سے کہتے ہیں کتنے بجے لگے گا ارتغل، مجھے بھی دکھائیو بٹھا کے. ہے بے حیائی. رونے کا مقام ہے. تمہارے اس ٹی وی پر، تمہارے اس ٹی وی کے اوپر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سسر کا بہو کے ساتھ تعلق، دیور کا بھابی کے ساتھ تعلق. یہ معاشرہ اسے حکومت بیڑا غرق کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو خود بیڑا غرق کر رہے ہو؟ توڑ کیوں نہیں دیتے ٹی وی؟ توڑ کیوں نہیں دیتے ٹی وی؟ یہ ایسا زہر قاتل ہے جو اندر رچ گیا. جب تک یہ تیری دین کو دنیا کو نہیں اجاڑے گا اللہ کی قسم یہ تیرے اندر سے باہر نہیں نکلے گا. اور بھائی خدا کا خوف کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھے اپنے بچوں میں. حضور علیہ السلام کے تذکرے. اللہ کے نبی ایسے ہیں، اللہ کے نبی کا جمال ایسا، اللہ کے نبی کا حسن و جمال ایسا. آہستہ آہستہ جس گلی میں حضرت عباس کا مکان تھا اللہ کے پاک پیغمبر کا گزر ہوا. اندر سے آواز میرا نبی ایسا، میرا نبی ایسا. رحمت والا نبی بلال کے حضرت عباس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے.
اللہ اکبر. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کا حسن و جمال ایسا کمال ایسا، جب حضرت عباس نے اپنے بچوں کو سارا سنا دیا، پتا تھا اللہ کے نبی کو بلا عباس یہ کہہ رہے ہیں، دروازہ بجا، من دق الباب انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا عباس اٹھے، دروازے کے کواڑ کھول دی. جی جی اللہ کے نبی. آپ نے قدم رکھتے پوچھا عباس کیا کر رہا تھا؟ پتہ ہے نا میری تعریف ہو رہی تھی، میرے بارے بتلا رہا. پھر بھی عباس کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی کی طرف جناب عباس نے دیکھا، کملی والے آپ کی آنکھیں، آپ کا حسن و جمال، آپ کے ہونٹ، ہونٹوں کا تبسم اولاد کو بتلا رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عباس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں تھا، کاروبار کی بات تو نہیں تھی، کپڑے کی بات تو نہیں تھی، دکان کی بات نہیں تھی. جی اللہ کے نبی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا صدق، تو نے سچ کہا. پھر عباس سن لے، تو نے اپنے گھر کے اندر میرا ذکر کیا، تو نے اپنے بچوں کو میرا ذکر سنایا، اللہ میرے ذکر سے اتنا راضی ہوتا ہے. عباس تجھے مبارک ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے اپنے گھر کے اندر تذکرے کرنے سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم